بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک شفیعین یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طالبان علوم نبویہ فارسی قواعد الانشاء درس نمبر 3، 4 اور 1، 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج درس نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ درس نمبر 5 کا نام ہے واحد اور جمع۔ واحد اور واحد جس کلمہ سے کوئی ایک چیز سمجھی جائے، جس کلمہ سے کوئی ایک چیز اسے واحد کہتے ہیں، جیسے پسر، چشم، اسب، مدرسہ وغیرہ۔ اب کہا پسر، پسر مانے لڑکا، تو اس سے 4-5 لڑکے سمجھے جائیں گے، ایک نا، ایک لڑکا سمجھا جائے گا، تو یہ واحد ہے پسر۔ اسی طریقے سے چشم، چشم مانے آنکھ، کتنی آنکھیں سمجھی جائیں گی؟ ایک، تو یہ چشم واحد ہو گیا۔ اسب مانے گھوڑا، کتنے گھوڑے سمجھے جائیں گے؟ ایک، تو یہ اسب کیا ہو گیا؟ واحد ہو گیا۔ مدرسہ، کتنے مدرسہ سمجھے؟ مدرسہ بولا، ایک مدرسہ سمجھے نا، تو یہ واحد ہو گیا۔ تو جس کلمہ سے کوئی ایک چیز سمجھی جائے، جس کلمہ سے کوئی ایک چیز سمجھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ اور جمع جس کلمہ سے ایک قسم کی کئی چیزیں سمجھی جائیں، جس کلمہ سے ایک قسم کی کئی چیزیں سمجھی جائیں اسے جمع کہتے ہیں۔ چیزیں ایک ہی قسم کی ہوں گی لیکن کئی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کلمہ ہوگا کہ جس کلمہ سے ایک ہی قسم کی ایک چیز نہیں، جیسے پسر کہا تو ایک لڑکا سمجھا گیا۔ اسی طریقے سے اب کچھ لفظ ایسے آئیں گے جو ایک ہی قسم کی کئی چیزیں سمجھی جائیں گی، جیسے کہا پسران، لڑکے، پسر مانے لڑکا، پسران مانے لڑکے، تو اب پسران اس کا معنی بھی لڑکا ہوتا ہے، پسر مانے بھی لڑکا ہوتا ہے، لیکن پسران سے کتنے؟ بہت سارے لڑکے، ایک ہی قسم کے کئی لڑکے سمجھے گئے نا، ایک قسم کے، ہاں، تو جس کا کلمہ سے ایک قسم کی کئی چیزیں سمجھی جائیں تو کئی لڑکے سمجھے گئے پسران لفظ سے۔ چشمہا، آنکھیں، چشمہا، تو یہ کئی آنکھیں سمجھی گئیں، چشم مانے آنکھ، چشمہا مانے آنکھیں، تو چشمہا جو لفظ ہے اس سے ایک قسم کی کئی چیزیں سمجھی گئیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آنکھیں جو ہیں ایک نہیں بلکہ کئی آنکھیں سمجھی گئیں۔ اسپہا، گھوڑے، گھوڑوں کے جن سے ایک گھوڑا نہیں بلکہ بہت سارے گھوڑے سمجھے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ مدارس، تو ایک مدرسہ نہیں بلکہ بہت سارے مدرسے، تو اب یہ مدارس ہے، اسپہا ہے، چشمہ ہے اور پسران ہے، یہ سب کیا ہے؟ جمع ہے۔ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو اب ان کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کوئی لفظ جیسے اوپر بول رہے تھے مدرسہ، ایک مدرسہ، اب ضرورت پڑ جائے بہت سارے مدرسوں کو میں نے دیکھا، تو اب کیا لفظ لے کے آؤ گے؟ بہت سارے مدرسے، جمع ایسا لفظ لے کے آؤ جو بہت ساروں کے لیے بولا جائے۔ مدارس، لڑکوں کو بلاؤ تو ایک لڑکے کو بلاؤ پسر، بہت سارے لڑکوں کو تو کیا بہت سارے لگا کہ نہیں؟ پسران، ہاں، پسران لڑکے کہاں؟ ٹھیک ہے، پسران کو جان، لڑکے کہاں ہیں؟ تو بہت سارے ایک ہی قسم کے بہت ساروں کو بولنے کی ضرورت ہو تو اب اس کے طریقے بھی ہیں، یعنی واحد ہو اس کا جمع بنانا ہو تو اس کے طریقے ہیں، اب طریقے سیکھ لو۔ تنبیہ، کیا؟ تنبیہ، جاندار کی جمع کے لیے، جاندار کی واحد کے آخر میں عموماً الف نون بڑھا دیتے ہیں۔ واحد کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ الف نون بڑھا دیتے ہیں، کس کی جمع کے لیے؟ جاندار کی جمع کے لیے۔ تو جاندار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی جمع کے لیے جیسے کہ آپ لوگ جاندار ہیں نا، یا غیر جاندار ہیں؟ جاندار، ہاں، تو اسی طریقے سے جو جاندار ہے اس کی اب جمع بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آخر میں الف نون، جیسے پسر،
مانے لڑکا جاندار تھا کہ نہیں، تو اس کے آخر میں جمع بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ الف نون بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فسران، جمع ہو گئی۔ تو جاندار کی جمع کے لیے واحد کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ الف نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے مردم، مردم، اس کے آخر میں الف لام لگا دی، مردمان بہت سارے لوگ، پسر سے پسران بہت سارے لڑکے۔ اور غیر جاندار کے لیے ہا الف بڑھا دیتے ہیں، الف کے ساتھ جو ہے ہا ہے، ہاں تو ہا بڑھا دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جیسے چشم سے چشمہا، چشم سے کتاب سے کتابہا، جامہ سے جامہا۔ اب جامہ مانے کپڑا، جاندار ہے کہ غیر جاندار ہے؟ تو اب کیا بڑھا دیا؟ جامہ کے بعد میں حالف اور بڑھا دیا تو جامہ ہا ہو گیا۔ کتاب ہے، حالف اور بڑھا دی تو کیا کتاب ہا ہو گیا؟ سمجھیں، کتاب جاندار ہے نا، جاندار ہے، غیر جاندار ہے، تو کیا کیا؟ حالف بڑھا دی تو کیا ہو جائے؟ کتاب سے کتاب ہا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ پڑھے تھے کاسا، کاسا مانے گلاس، پیالہ، اب اس کی جمع یہ جاندار ہے غیر جاندار ہے؟ تو اب اس کی جمع بنانا ہو ہاں کیا ہو جائے گا یہ لفظ؟ بولو، ارے کاسا، کاسا، کاسا ہو گیا نا۔ ہاں، گوسفند مانے ہاں، اس کی جاندار ہے غیر جاندار ہے؟ جاندار۔ اس کی جمع بنانا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو کیا ہے؟ ہاں، کہ جاندار کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف نون، اور غیر جاندار کے لیے حالف بڑھا دیتے ہیں، جیسے کتاب سے کتابہ، جامع سے جامع۔ آگے دیکھو، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جاندار ہے لیکن پھر بھی اس کے آگے ہا لگا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو جاندار نہ ہو اس کے آخر میں حالف بڑھاتے ہیں لیکن اس کے آخر میں الف نون لگا دیا جائے، الٹ بھی ہو سکتا ہے، خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جاندار کے لیے الف نون اور غیر جاندار کے لیے حالف، جاندار کے لیے الف نون اور غیر جاندار کے لیے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ بات دھیان بھی رہے ذہن میں۔ جیسے چشم سے چشمان، جیسے چشمان، اسپ سے اسپہا، اسپ سے ہاں، تو اسپ معنی کیا ہے؟ گھوڑا، جاندار ہے، ہونا کیا چاہیے؟ اسپان، لیکن کیا؟ اسپہا، خلاف ہو گیا، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ فارسی ہے، اہل زبان سمجھیں اس کو۔ اور جب اس جاندار کے آخر میں، اور جب اس جاندار کے آخر میں ہا ہو، تو اس جاندار کے آخر میں کیا ہو؟ ہا ہو، تو ہا کو گاف سے بدل کر الف نون بڑھاتے ہیں۔ جیسے کوئی واحد ہے، اس کو جمع بنانا ہے، جیسے بندہ، کیا ہے؟ بندہ جاندار ہے غیر جاندار؟ جاندار ہے۔ اب آخر میں کیا ہے؟ ہاں ہے نا۔ اب جاندار کی جمع کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الف نون بڑھانا پڑتا ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ بندہ میں ہاں۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے آخر میں کیا ہے؟ ہاں ہے، جس کے آخر میں کیا ہے؟ ہاں ہے، اور اس کو آپ نے جمع بنانا ہے، اس کو آپ نے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہا کو گاف سے بدلیں گے، ہا کو، اور پھر الف نون بڑھائیں گے، پھر الف نون، تو بندہ ہے، ہا ہے لاسٹ میں، ہا کو گاف سے بدلو بندگ، اب الف نون بڑھا دو بندگان، سمجھ گئے؟ تو اسی کو بیان کرنا ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسے چشم سے چشمان اور اسپ سے اسپا۔ اور جب اس میں جاندار کے آخر میں ہا ہو تو کبھی ہا کو گاف سے بدل کر، کبھی ہا کو الف نون بڑھاتے ہیں، جیسے بندہ سے بندگان، خواجہ سے خواجگان، خواجہ سے خواجگان۔ اردو میں ترجمہ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا؟ چشمان سرخ، چشمان، چشمان مانے
اب چشم، چشم تھا واحد، ٹھیک ہے، الف نون بڑھایا، الف نون بڑھایا نا، تو کیا ہوگا چشمان، اور چشمان سرخ، چشمان، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سرخ مانے آنکھیں، سرخ مانے آنکھیں، سرخ مارنی کا ہاں لال، لال تو چشمان سرخ لال آنکھیں، لال چشمان سرخ، لال یہ آپ کو یہاں پر واحد جمع بتائیں گے، ٹھیک ہے، تمرین کے اندر. اور جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اضافی توصیفی، وہ مرکبی اس میں آئیں گے. کوئی جو ہے مرکب ایسا ہوگا جو مرکب توصیفی ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو مرکب اضافی ہوگا، لیکن واحد جمع سب میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ واحد جمع بنانا سکھائیں گے. پچھلے سبق آپ پڑھیں. اب چشمان سرخ یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی کی اضافی، تو پچھلا بھی دھیان رکھنا ہے. یہ مرکب توصیفی کے اضافی، چشمان سرخ، نیلی آنکھیں، توصیفی ہے نا آنکھوں کی اچھائی. اب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں موصوف صفت سے مل کر صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی کی اچھائی برائی کیفیت بیان کی جائے. تو آنکھوں کی اچھائی برائی کیفیت بیان کی جا رہی ہے نہیں؟ ہاں. اسی طریقے سے ارکان اسلام، ارکان اسلام، اسلام کے ارکان، اسلام کے ارکان، ارکان، اس میں کیا ہے؟ الف نون بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، رکن سے ارکان بنتا ہے. تو ارکان اسلام، اسلام کے ارکان. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی کی توصیفی؟ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان توصیفی، اضافی. بھائی پہچان کیا ہے؟ کاکی کے لگا ہوگا نا بیچ میں. ارکان اسلام، اسلام کے آ گیا نا، کاکی کے نانی نے راری رے لگا ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اب آپ کو بہت سبق بھی یاد ہونا چاہیے اس کے حساب سے بھی، کہ مضاف پر کیا ہو؟ جب الف بھی نہ ہو، واو ما قبل مضموم بھی نہ ہو، اور ہائے مختفی بھی نہ ہو، تو پھر کسرہ آئے گا. تو ارکان لاسٹ میں کیا؟ نون ہے، الف ہے، واو ما قبل مضموم ہے، اور ہائے مختفی نہیں ہے، تو کیا آنا چاہیے؟ کسرہ آنا چاہیے نا، زیر. تو کیا لے گا؟ ارکان، زیر لائے، ارکان اسلام. ترجمہ کرو اسلام کے ارکان. ہاں، تو پچھلے سبق بھی دھیان رکھو. لانائے مرغ، لانائے، لانا مانے آشیانہ، گھونسلہ، آشیانہ. مرغ مانے پرندہ، پرندے کا گھونسلہ، پرندے کا گھونسلہ. اور کتابیں، اب یہ پرندے کا گھونسلہ کیا ہے؟ مرکب اضافی کی توصیفی؟ اضافی ہاں، کیا آ گیا نا پرندے کا. کتابیں کوہنا، کتابیں کوہنا مانے پرانا، کتاب مانے کتاب، کتابیں پرانی کتاب. کون سا مرکب ہے یہ؟ یہ پرانی کتاب نہیں، یہ موصوف، توصیفی، توصیفی، صفت موصوف ہے نا. تو اب قاعدے بھی دھیان رکھو. اگر موصوف کیا ہو؟ موصوف کے آخر میں الف ہو، واو مقبل مضموم ہو، یا ہائے مختفین میں تینوں میں سے نہ ہو، تو پھر کیا لاتے ہیں؟ زیر لاتے ہیں. تبھی تو لکھا ہے کتابیں، زیر لائے. کتابیں کوہنا پرانی کتاب. برگہائے درخت، برگہائے درخت، ہاں. اب برگ مانے پتا. برگ جاندار ہے کہ غیر جاندار ہے؟ غیر جاندار، تو غیر جاندار کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حالف بڑھاتے ہیں. تو برگہا ہو گیا. ہیں درخت، درخت مانے پیڑ، پیڑ، پیڑ کے پتے. اب پیڑ کے پتے کون سا مرکب بنائیے؟ یہ اضافی، اضافی. تو اب مرکب اضافی میں پہلا کیا مانا جائے گا؟ برگہائے درخت میں پہلا مضاف، فارسی مضاف پہلے ہوتا ہے. اچھا، پھر مضاف پر کیا لیتے ہیں؟ مضاف پر الف ہے، دیکھو برگاہ میں الف ہے لاسٹ میں، تو الف و واو ما قبل مضموم تو کیا لاتے ہیں؟ یا مجہول لاتے ہیں. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ برگہائے، یا لکھا ہے نا برگہائے درخت. ترجمہ کیا ہوگا؟ درخت کے پتے، پتے، درخت کے. پتے، ہاں، یہ دھیان رکھو. انبائے شیرین، انبائے شیرین. میٹھا پانی، تو انبا مانے آم، شیرین مانے میٹھا. میٹھا، اب انبا پہ دیکھو کون سا؟ ہاں ملفوظی کی مختفی؟ امبا، ہاں، ہاں انبا مختفی، مختفی. تو اب یہ انبا شیری کون سا مرکب ہے؟ اضافی کی توصیف، میٹھا آم، توصیفی ہے نا. پھر انبا کیا مانا جائے گا؟ مرکب توصیفی میں کون پہلے ہوتا ہے؟ موصوف، شیری صفت. تو موصوف پر اب دیکھو، موصوف پر الف ہے، انبا پہ الف ہے نہیں ہے،
نہ تو یہ مجہول آتی. واو ما قبل مضموم ہے نہیں ہے. پھر کیا ہے امبا پہ؟ نون ہائے مختفی. لاسٹ میں دیکھو نا کتاب میں ہائے مضافی مختفی. تو ہائے مختفی ہے تو پھر ہائے مختفی موصوف پر تو کیا لاتے ہیں؟ حمزہ مکسور. مقصور تو کیا حمزہ مکسور نہیں لائے؟ امبئے. ابھی تو پڑھ رہے ہو امبئے شیریں. ترجمہ کیا ہوگا؟ میٹھا آم. ہاں پچھلے سبق بھی دھیان رکھو ہے نہیں. جانوران وحشی جانور تھا. کیا تھا؟ جانور. جانور اب جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاندار کی. جانور جاندار ہے کہ غیر جاندار؟ جاندار جاندار. تو اب جاندار کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف نون. الف نون تو کیا ہو جائے گا؟ جانوران. جانوران. جانوران وحشی جنگلی. جانور اب یہ کون سا جنگلی جانور؟ مرکب اضافی کی توصیفی. توصیفی ہاں تو موصوف پر اگر الف بھی نہیں، جانوران پہ دیکھو الف ہے. الف ہے. ہے واو کہاں ہے؟ جانوران ہے. لاسٹ میں نون ہے. الف بھی نہیں ہے، واو مقبل مضموم بھی نہیں ہے، مختفی بھی نہیں ہے. تو کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. زیر. تو کیا لکھا ہے؟ زیر ہے کہ نہیں؟ ہے جانوران وحشی جنگلی جانور جانور. ہاں چوبے خشک. چوبے خوش ہاں خشک لکڑی. خشک لکڑی چوب مانے لکڑی، خشک مانے خشک. تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی توصیفی. توصیفی ہاں اب موصوف پہ دیکھو. چوب کیا ہے؟ با ہے لاسٹ میں. الف ہے. واو مقبل مضموم ہے. ہے مختفی ہے. تو کیا زیر آئے گا؟ زیر آئے گا. چوب خشک. مداد حامد. مداد حامد حامد کی روشنائی. حامد کی روشنائی ہاں. قلم ہائے کشنگ. غور کر لینا ٹھیک ہے باقی سب میں. قلم ہائے کشنگ. قلم مانے قلم. اب قلم جاندار ہے کہ غیر جاندار؟ تو کیا آنا چاہیے جہاں غیر جاندار کے؟ حالف. تو قلم ہا ہو گیا. اور کشنگ مانے خوبصورت. تو خوبصورت قلم. تو یہ کون سا جو ہے مرکب ہے؟ توصیفی توصیفی. اچھا پھر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ موصوف پر کیا آئے گا؟ زیر آئے کہ حمزہ مکسورہ. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ قلم ہا. کیا ہے؟ لاسٹ میں الف ہے کہ نہیں ہے؟ تو لاسٹ میں الف ہو تو کیا لے کے آتے ہیں؟ یا ہے مجہول. یا مجہول لاتے ہیں نا. تو قلم ہائے کشنگ. قلم ہاں خوبصورت. قلم ہاں بہت سارے. ٹھیک ہے. بندگان خدا. بندگان خدا ترجمہ کیا ہوگا؟ بندگان خدا. ارے بھائی دو ہی تو مرکب پڑھے ہیں آپ نے. مرکب توصیفی اضافی. اگر اضافی ہے تو پہلے ادھر اس کا الٹ کر دینا. فارسی کا الٹ. تو خدا کا بندہ خدا کے بندے. خدا کی ہاں ترجمہ کرنے میں دھیان رکھو. خواجگان چشت. خواجگان چشت کے خواجہ. ہاں بہت سارے. چلو سبز رومال. سبز. اب یہ سبز رومال کون سا مرکب ہے؟ اضافی کی توصیفی؟ ہاں سبز رومال ہاں توصیفی توصیفی. اب کیا ہوتا ہے؟ فارسی بنانی ہے اس کی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں اس کی فارسی بنانی ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ سبز صفت ہے. فارسی میں صفت بعد میں چلی جاتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے. تو رومال پہلے آ جائے گا نا، سبز بعد میں چلا جائے گا. اور پھر یہ دیکھنا ہے زیر لگائیں کہ حمزہ مکسور لگائیں کہ کیا. سبز رومال تو رومال پہلے آ جائے گا، سبز بعد میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سبز بعد میں چلے ہاں. تو اب رومال کو کہتے ہیں دستمال. رومال کو کہتے ہیں دستمال ہاں. تو دستمال سبز. اب دستمال رومال یہ موصوف ہے. اب موصوف پہ کیا لائیں؟ زیر لائیں، حمزہ مکسور لائیں. تو اب دستمال. دستمال بولیں گے تو لاسٹ میں لام ہے نا، الف بھی نہیں ہے اور واو مقبل مضموم بھی نہیں ہے، ہائے مختفی بھی نہیں ہے. تو زیر تو لائیں گے ہی نا. دستمال سبز. دستمال رومال کو کہتے ہیں دستمال. ابھی یہ ادھر آ گیا، سبز ادھر چلا جائے گا. دستمال سبز. روٹی کے ٹکڑے. ٹکڑے کو کہتے ہیں پارا. ٹکڑے کو کہتے ہیں ہاں. اب پارا پہ کون سا ہا ہے؟ پارا ہوتا ہے نا بولتے ہو. تو کون سا ہا؟ ملفوظی کی مختفی؟ مختفی. پارا. ٹھیک ہے. پارا مختفی ہے. اب ہائے مختفی پہ کیا لگ جاتا ہے؟ ہائے مختفی پہ ہاں حمزہ مکسور. تو اب روٹی کے ٹکڑے. ٹکڑے کو کہتے ہیں پارا. روٹی ادھر چلی جائے گی، ٹکڑے ادھر آ جائیں گے. اور یہ ہے کون سے کہ آگے ہے نا بیچ میں، مرکب اضافی ہے. تو ٹکڑے ادھر آئیں گے. ٹکڑے کو کہتے ہیں پارا. پارا ہیں
تو اب پارا مانے ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور ٹکڑے بولے ہیں. کیا بولے؟ ٹکڑے. ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ پارہا. پارہا. ہیں پارا ہا. ہا الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے جامع سے جامع ہا، اسی طریقے سے پارا سے پارا ہا. اب کیا ہو جائے گا؟ مضاف کے آخر میں الف آ گیا نا. ارے حارف لگانے کی وجہ سے الف آ گیا نا، تو اب الف آ گیا تو اب کیا کرو گے؟ مجہول لے کے آؤ گے. پارہائے نان. پارہائے نان. ہاں پارہائے نان. نان. نان مانے روٹی. روٹی. پارہائے نان. پارائے نان نہیں، پارہائے نان. ہاں الف لگایا. اب مضاف کے آخر میں الف آ گیا. الف آ گیا تو پھر اضافت کرتے وقت الف ہو، مضاف کے آخر میں الف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یا مجہول لگاتے ہیں تو یا مجہول لگائیں گے. اس طریقے سے لمبی والی جو یا ہوتی ہے. تو پارہائے نان. سمجھ گئے؟ ہاں. کتاب کا ورق. کتاب کا ورق. اچھا اب کیا یہ کون سے مرکب ہے؟ مرکب اضافی توصیفی؟ اضافی. اضافی. کاکی کیا آگے بیچ میں ہے نہیں ان میں سے ایک. اب کیا ہوگا؟ ورق ادھر اور کتاب ہاں. تو کیا ہو جائے گا؟ اب ورق، ورق کی ورق. تو ورق میں دیکھو لاسٹ میں کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف کے آخر میں دیکھو الف ہے. واو ما قبل مضموم ہے نہیں، تو کیا ہوگا؟ ہائے مخفی ہوگا. ہائے مختفی بھی نہیں ہے. زیر لائیں گے ورق کتاب. ورق کتاب. کتاب. درخت کے پتے. درخت کے پتے. بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پتے کو کیا کہتے ہیں؟ برگ مانے پتا، اور پتے برگہائے. برگہا. ٹھیک ہے. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تو پتے ادھر آ جائے گا اور درخت ادھر، تو پتے ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. اب برگہا کیا ہوا؟ برگہا. الف آ گیا. برگہا الف آیا کہ نہیں؟ تو اب اضافت کرتے وقت یا مجہول آئے گا. تو برگہائے. برگہائے درخت. درخت. درخت کے پتے. ہاں. مدرسے کی گھنٹی. مدرسے کی گھنٹی. مدرسے کو کیا کہتے ہیں؟ دبستان. دبستان. اور گھنٹی کو کیا کہتے ہیں؟ زنگ. کیا کہتے ہیں؟ زنگ. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرسے کی گھنٹی. مدرسے کی گھنٹی. زنگ دبستان. زنگ دبستان. دبستان. زنگ دبستان. ٹھیک ہے، زنگ دبستان. چلو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اگلا کیا ہے؟ بلبل کے گھونسلے. بلبل کے ہاں بلبل کے گھونسلے. تو بلبل کو کیا کہیں گے؟ اندریب. اندری. اور گھونسلے کو کیا کہتے ہیں؟ لانا. لانا. اور لا اب جمع ہے نا گھونسلے. گھونسلے بہت سارے ہیں، بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے نا. تو لانا سے کیا ہو جائے گا؟ غیر جاندار کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حالف. تو لانا سے لانہا. لانہا. اب یہ کون سے مرکب ہے؟ اضافی. اضافی. تو گھونسلے ادھر آ جائے گا، لانہا ادھر آ گیا. اب دیکھو لانہا پہ الف آ گیا کہ نہیں؟ تو مضاف کے آخر میں الف ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یا مجہول بڑھاتے ہیں. تو لانہائے. لانہائے اندلیب. لانہائے اندلیب. ہاں اندلیب. لانہائے اندلیب. اندلیب. میٹھا میوہ. میٹھا تو کیسے بنائیں گے؟ میوہ کیا ہے؟ ارے یہ کون سے مرکب ہے؟ میٹھا میوہ. اضافی توصیفی؟ توصیفی. پھر کیا ہوگا؟ اردو عرب فارسی بنانا تو اردو میں الٹ کر دو اس کا. میوہ ادھر اور میٹھا ہاں. تو میوہ کی عربی لاؤ، فارسی لاؤ، کیا آئے گی؟ میوہ کی میوہ. اور میوہ کے آخر میں ہاں کون سی؟ ہائے مختفی. تو میوائے. ہاں مختفی ہے تو کون سی کیا آتا ہے؟ حمزہ مکسور آتی ہے بڑے میاں. ہاں تو میوائے. اور میٹھے کو کیا کہتے ہیں؟ شیریں. میوائے شیریں. میوائے شینی. ہاں. پالتو مرغی. پالتو. تو اب مرغی کیا ہوگا پہلے اس کی؟ مکایان. مرغی کی لائیں گے نا پہلے. ہاں اور پالتو ادھر. ماں کے آنے ماں کی آنے اہلی. ٹھیک ہے. تو ماں کے آن پہ دیکھو لاسٹ میں نون ہے، نہ تو الف ہے نہ واو ما قبل مضموم ہے نہ ہا مختفی ہے، تو پھر زیر تو آئے گا ہی. ماں کے آنے اہلی. پھر کھٹے لیموں. کھٹے لیموں. تو لیمون کو کیا کہتے ہیں؟ لیمون. لیمون. تو اب یہ جاندار ہے کہ غیر جاندار؟ جاندار. ہاں
کھٹے لیمو بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیمون ہائے لیمون ہائے ترش، ترش ٹھیک ہے، لیمون ہائے ترش لیمون، اور اس میں ہا لگ جائے گی حالف. اب یہ الف حالف لگنے کی وجہ سے الف آ گیا نا، تو الف ہو تو پھر یا مجہول لاتے ہیں، مرکب توصیفی میں ہے نہیں. تو لیمون ہائے ترش، ٹھیک ہے. لمبی چونچ، لمبی، ہاں کیا پہلے آئے گی؟ چونچ پہلے آئے گی نا. ہاں منقارے منقارے دراز، دراز لمبی، چونچ. ہاں تو اس کا دھیان رکھیں. اللہ و رسولہ